حفصہ، ریان بھائی یہ والا ڈریس دیکھیں۔ مصعب اس وقت شاپنگ مال میں برائڈل بوتیک پر موجود تھے۔ حریم نے ایک بہت خوبصورت سے ڈل گولڈن کلر کے لہنگے کی جانب اشارہ کرتے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت پر شرمندہ سی نظریں جھکائے وہاں کھڑی تھی۔ پلکوں کی جھڑی دھیرے سے اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظریں پہلے ہی خود پر محسوس کر کے اس نے لمحے میں نظریں جھکائیں۔ ہے تو خوبصورت، لیکن بارات کے دن حفصہ کو میں ڈارک کلر میں دیکھنا چاہتا ہوں، گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ سرخ ہوتی مزید خود میں سمٹ سی گئی۔ سیلز گرل نے ان کے آگے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا تھا، لیکن اسے کچھ بھی حفصہ کے لیے پسند نہیں آ رہا تھا۔ فرحان اور فیضی کے ساتھ غیر متوقع طور پر ریپا بھی حیدر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھڑی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ریحان بھائی، میرے پیروں نے تو اب جواب دے دیا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ آپ پتہ نہیں حفصہ کے لیے کس طرح کا ڈریس چاہ رہے ہیں؟ حریم نے بے بسی سے حفصہ کی جانب دیکھتے ریحان سے کہا، جو 3-4 جوڑے ہاتھوں میں لیے انہیں ایک ایک کر کر حفصہ پر لگا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے میں بہت سے بوتیک دیکھ لینے کے بعد بھی اس نے حفصہ کے لیے ایک جوڑا بھی نہیں لیا تھا۔ بھیا، میرے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ فیضی نے بھی مصدومیت سے کوئی تیسری بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ریحان کی جانب دیکھا، جو ایک بار پھر زبردست گھری اس پر ڈال کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔ فرحان بھی مسکراہٹ دبائے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اگر اسے آئیڈیل مانتا تھا تو کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ اس کا بھائی ہر طرح سے اس قابل تھا، ہر رشتے کو مکمل محبت اور توجہ دینے والا۔ محبت سے ریحان کی جانب دیکھتے اس نے دل سے اپنے بھائی کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ یہ پرفیکٹ ہے۔ بالآخر اسے اپنی بیوی کے شایان شان جوڑا مل ہی گیا تھا۔ وہ میرون اور گولڈن کلر کا بہت خوبصورت لہنگا تھا جس کے گلے اور آستین پر بھاری کام ہوا تھا۔ بہت حسین، بے حد حسین ہے یہ ریحان بھائی۔ حریم نے ستائش سے اسے دیکھا تھا۔ ریحان نے مسکرا کر پیار بھری نظروں سے سر جھکائے کھڑی حفصہ کی جانب دیکھا، ساتھ ہی 4-5 اور جوڑے بھی پیک کرنے کے لیے سیلز گرل کی جانب بڑھائے۔ بیوٹیفل، ریبا کی آواز پر ریحان اور حیدر سمیت سب نے ہی اس کی جانب دیکھا۔ بیوی، پسند آیا ڈریس آپ کو؟ حیدر نے حیرانی سے اپنا ہاتھ تھامے کھڑی ریپا کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں اشتیاق لیے ہونٹوں کو گول کیے لہنگا دیکھ رہی تھی۔ ریبا کی برائڈل ڈریس میں دلچسپی سے ان سب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ داجان، یہ پیارا ہے بہت، کتنا گول ہے، بڑا سا، اور یہ تو دلہن پہنتی ہے نا؟ اپنی آنکھوں کو گول گول گھماتے زور سے کہتے آخر میں وہ اداس ہوئی تھی۔ بیوی، آپ کو پسند ہے تو بتائیں نا، ہم آپ کے لیے لے لیں گے۔ حیدر نے جلدی سے آگے بڑھتے ایک اور ڈریس اس کے سامنے رکھا۔ حیدر، وہ پنجوں کے بل اچک کر اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی بیوی، کہیں۔ اس کے اتنی رازداری سے پکارنے پر حیدر نے بھی اس کی جانب جھک کر اسی کے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتا۔ اس کے کانوں کے پاس جھکے اس نے مزید رازداری سے کہا۔ کیوں نہیں پہن سکتی میری جان؟ اس کا ارادہ بدلتے دیکھ کر حیدر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں شیروانی پہنوں گا نا، داجان جیسی۔ اس کی بات پر حیدر نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس کی بیوی اسے زیادہ دیر خوش فہم نہیں رہنے دے گی۔ اس کی بات پر حیدر کی شکل دیکھ کر ریحان کا فلک شگاف قہقہہ گونجا تھا۔ کیوں بھئی حیدر، کیا خیال ہے؟ اپنی شادی پر ہمارے گڈے کے ساتھ تم بھی شیروانی پہنو گے نا؟ فرحان نے ہنستے ہوئے کہتے گویا اس کے نظام پر نمک پاشی کی۔ ظاہر ہے اب ہمارے گڈے کے لیے لہنگا تو نہیں پہن سکتے نا حیدر بھائی؟ اپنی عادت سے مجبور فیضی نے کہتے دانت نکالے تھے۔ ریبا، یہ بھی دیکھو نا، کتنا خوبصورت ہے، کلر بھی بہت پیارا، تم پر سوٹ کرے گا۔ حیدر کی حالت پر ترس کھاتے حفصہ نے اورنج کلر کا ایک غرارہ اس کی جانب بڑھایا تھا۔
یہ کتنا عجیب ہے، میں نہیں پہن سکتا ایسے ڈریسز۔ غرارے کے گھیر کی جانب دیکھتے اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ حیدر کی جان دیکھے تو ایک بار۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میں گر جاؤں گا ایسے کپڑوں میں۔ حیدر کی جانب دیکھتے اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، اس طرح اداس نہیں ہو پلیز۔ اس کی اداس شکل دیکھ کر اپنے جذبات کو تھپکتا وہ مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا۔ تم لوگ دیکھو کیا پسند آ رہا ہے، حفصہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ ان لوگوں کی معنی خیز نظریں نظر انداز کرتا وہ حیدر کو اشارہ کرتے حفصہ کا ہاتھ تھام کر نکلا تھا۔ میں ریبا کو کچھ کھلا کر لے آتا ہوں، بیوی بھوک لگی ہے نا؟ ریان جانے کے بعد ریبا کی جانب دیکھتے اس نے بھوک پر خاصا زور دیتے کہا تھا۔ میں چکن منچورین کھاؤں گا۔ اس کا مقصد سمجھے بغیر ہی اس نے معصومیت سے اپنی پسند بتا دی تھی۔ یوں بھی اسے بھوک لگی تھی۔ جو حکم اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر جلدی سے بولا تھا، مبادا کہیں اس کا ارادہ ہی بدل نہ جائے۔ ہم ہی ترسنے کے لیے رہ گئے ہیں، یا اللہ مجھے بھی ایک عدد بیوی دے دے۔ باقی 3 میں خود ڈھونڈ لوں گا، بس ایک پیاری سی بیوی دلا دیں۔ دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھاتے فیضی نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ شکل تو تمہاری ایک بیوی والی بھی نہیں ہے، امید 4 کی لگائے بیٹھے ہو۔ اس کی بات پر حریم نے ناک سکیڑتے کہا تھا۔ خبردار لڑکی جو میری شان میں گستاخی کی، اپنی شکل دیکھی ہے تم نے، موٹی بھینس؟ اللہ ہی رحم کرے تمہارے شوہر بیچارے، مجھے تو اس پر ابھی سے ترس آ رہا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے حریم کے قدرے فربا جسامت پر طنز کرتے کہا، تم میرے شوہر کی قسمت کو چھوڑو، اپنی قسمت کی فکر کرو۔ میری بات مانو تو محبوب آپ کے قدموں والے بابا کے پاس جا کر تعویذ دینا شروع کر دو، ورنہ شکل تمہاری پر تو کوئی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی، تم تو فیضی بس کرو، چھوٹی ہے وہ تم سے، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فرحان نے سنجیدہ سے انداز میں اسے گھڑکا تھا، یہ خود ہی لڑ رہی ہے مجھ سے بھائی، 6 مہینے بڑا ہوں اس سے، مجال ہے جو عزت کر لے، بدتمیز گستاخ لڑکی۔ خوبخوار نظروں سے حریم کی جانب دیکھتے اس نے اپنی صفائی دی تھی۔ میں لڑ رہی ہوں تھی تم سے جھوٹے انسان، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے فرحان بھائی۔ اس نے لڑائی شروع کی تھی۔ بیوی کے لیے ترسا ہوا شخص اس پر طنز کے تیر پھینکتی وہ تنفن کرتی سینڈلز کی شاپ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ تو اس کے طنز پر منہ کھولے اس کی پشت تکتا رہ گیا تھا۔ ہر وقت بیوی کے لیے اتنی بےتابی دکھاؤ گے تو یہی ہوگا، کچھ غلط تو نہیں کہا اس نے، اب منہ بند کرو اور چلو۔ اس کے سر پر چپت رسید کرتا وہ بھی اسی جانب بڑھا جہاں حریم گئی تھی۔ سیریسلی ترسا ہوا وہ بھی بڑبڑاتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ بیوی اس کے پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاتھ آگے کریں۔ اس کے کہنے پر ریبا نے ناسمجھی سے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ اس کا ہاتھ تھام کر بہت خوبصورت سا ایک بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنانے کے بعد اس نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ میرے لیے ہے؟ اس نے دلچسپی سے کلائی میں موجود بریسلٹ کو دیکھا۔ گولڈ کی نازک سی چین کی صورت تھی جس کے اختتام پر 3 چھوٹے چھوٹے ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ عام لڑکیوں جیسی بریسلٹ نہیں تھی، دیکھنے میں گولڈ کی چین جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ لڑکیوں جیسی چیز کبھی نہیں پہنے گی۔ بالکل یہ میری جان کے لیے ہے، اب یہ ہاتھ سے نہیں اتارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کلائی کی زینت بنانے کا مقصد ہی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا۔ میں ہمیشہ اسے پہنے رہوں گا، اشتیاق سے اس پر ہاتھ پھیرتی وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں آپ نے ہمیشہ اسے پہنے رہنا ہے، یہ آپ کے لیے میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ وہ بہت آہستگی سے اسے اپنے اور اس کے مابین رشتے کا احساس دلا رہا تھا۔ کبھی نہیں اتاروں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے یقین دلاتے لہجے میں کہتی سرشار کر گئی تھی۔ اسے اپنے رنگ میں ڈھالنے کے لیے پہلے اس کے رنگ میں ڈھلنا ضروری تھا، جو حیدر اور اکمل کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ وہ اسے جیولری شاپ پر لایا تھا۔ اس کے لیے اپنی پسند کی کافی ساری جیولری لینے کے بعد
اس کی نظر سونے کی ایک باریک سی تار کی نت پر گئی تھی۔ یہاں دیکھیں۔ اس کے لیے ساری شاپنگ اپنی پسند کی کرنے کے باوجود بھی اس کے لہجے کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کے لہجے پر افسردہ تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر رہی سہی کسر بھی جاتی رہی تھی۔ لرزتی پلکیں، گلابی عارض، لرزتے لب، ستواں ناک، اس کی نظریں اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھیں۔ سامنے کھڑی وہ لڑکی ریحان مرتضیٰ کو پوری طرح گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیٹھے یہاں، اسے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے لڑکی کو اشارہ کیا تھا۔ اسے کام سمجھا کر اس کی جانب آیا۔ کچھ دیر پہلے جو بات آپ نے حریم سے کی تھی، اس کی چھوٹی سی سزا تو آپ کو ملنی چاہیے۔ ریحان، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اس کے انداز پر بری طرح خوفزدہ ہوتی اس نے لرزتی آواز میں کہا تھا۔ ابھی سمجھ آ جائے گا، کچھ ہی دیر بعد اسے واقعی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ لڑکی اس کے نزدیک آتے اس کی ناک کے بائیں جانب نشان لگایا۔ ریحان، پلیز نہیں، یہ نہیں نا پلیز۔ سمجھ آتے ہی اس نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا تھا۔ یار اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں کہوں گا، میں ہوں نا۔ اس کی بات پر حفصہ نے نفی میں گردن ہلاتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ میری طرف دیکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا تھا۔ ریحان، ایک جھٹکے سے وہ تار اس کی ناک کے پار ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سسک اٹھی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ پرچوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو شکوہ کناں نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رو رہی تھی۔ اوہو حفصہ، روئے تو نہیں نا؟ اس کے رونے پر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ مزید بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کو اس طرح روتے دیکھ وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد اس کی حالت کے پیش نظر اس نے فرحان کو کال کر کے گھر پہنچنے کا کہا تھا۔ وہ اس حالت میں اسے ان سب کے سامنے نہیں لے جا سکتا تھا۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ اس کے اس طرح رونے پر آس پاس کے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اچھا چلیں، گھر چلتے ہیں، اس کی چادر کو درست کرتے کہا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ریحان نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنا رونے لگے گی۔ حفصہ، گیٹ پر گاڑی روک کر اس نے اس کی جانب دیکھا، جو اب بھی رو رہی تھی۔ خاموش ہو جائیں، زیادہ درد ہو رہا ہے۔ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک مزید سرخ ہو گئی تھی۔ سرخ ہوتی ناک میں وہ نازک سی نتھنی پہنے اس کی پسند میں ڈھلی، اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے لگا یہ آپ پر سوٹ کرے گا، اس لیے میں نے لے لیا۔ اب اسے پہننے کے لیے یہ ضروری تھا نا۔ اب آپ اتنا رو رہی ہیں تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ زخم دیا ہے، مرہم تو رکھنا تھا، لیکن اگر ابھی میں نے اس کا مداوع کیا تو آپ نے یہیں بے ہوش ہو جانا ہے۔ نرم لہجے میں کہتے اس نے نرمی سے اس کی ناک کو چھوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پلیز۔ اس کی حرکت پر سٹپٹاتی وہ جلدی سے ہاتھ چھڑاتی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی خوفزدہ ہو کر نہیں جائیں یار، اب کچھ نہیں کر رہا میں۔ اس کے پیچھے اس کا قہقہا گونجا تھا۔